بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ لاسٹ ٹائم ہم نے زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے فوائد ڈسکس کیے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے زکوٰۃ کے پیسے کہاں پہ خرچ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مصارف کی تعریف بتاتا چلوں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ تو ان کی تعداد 8 ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ تبارک نے آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، بے شک زکوٰۃ تو فقیروں مسکینوں کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں اور ان کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہو، غلام آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے، جن میں سب سے پہلے فقراء ان تنگ دست لوگوں کی آمد یا ان تنگ دست لوگوں کی مدد جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ مساکین ان لوگوں کی مدد جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہوں۔ عاملین زکوٰۃ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کی مدد جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ فی الرقاب غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرانے کے مصارف۔ غارمین ایسے لوگ جن کے قرضوں کی ادائیگی جو نادار ہوں۔ فی سبیل اللہ مبلغ اور مجاہدین لوگوں کی مدد کے لیے۔ ابن سبیل مسافر جو سفر کی حالت میں محتاج ہو جائے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف 8 جن کا ذکر ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ڈسکس کیا۔ آگے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب مختلف ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، روپیہ پیسہ یا سامان تجارت سونے یا چاندی میں کسی ایک قیمت کے برابر۔ بھیڑ بکریاں تعداد میں 40 ہوں تو 1 سال کی بکری۔ گائے بھینسیں تعداد میں 30 ہوں تو 1 سال کا بچڑا۔ اونٹ تعداد میں 5 ہوں تو 1 بکری۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس مال کو جمع کیے ہوئے پورا 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول یا مسائل کیا ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ہی ڈسکس کریں گے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور صرف زکوٰۃ کا پیسہ مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دور کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ اسی بستی میں تقسیم ہو جانی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلا سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ ادھر بھی دی جا سکتی ہے۔
زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق ہونے کا مکمل حد تک اطمینان کر لیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں، اور مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں یہ پیسہ مال زکوٰۃ کا ہے۔ آخر میں خلاصہ کلام مختصر یہ کہ زکوٰۃ معاشرتی حوالے سے اس کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے فوائد کی حامل ہے۔ یہ نہ صرف مال پاک کرتی ہے بلکہ معاشرے کے افراد کو بھی سماجی برائیوں سے نجات دلاتی ہے، لوگوں کو مفلسی اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے اور معاشرتی امن کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا موضوع گفتگو، جس میں ہم نے مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب اور مسائل زکوٰۃ کو ڈسکس کیا۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔